یار میرے اندر کوئی خوبی بھی ہے انسانوں والی یا نہیں ہے. اور آج جا کر سوچے کہ میں گائے ہوں, میں بکری ہوں. مفتی صاحب جو کہہ رہا تھا واقعی میں زندگی اسی طرح ہے یا نہیں, یا میں بھیڑیا ہوں, یا میں بچھو ہوں, یا میں شیطان ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے دوستو, سوچنے کی بات. جو سوچے گا اس کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی, وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لے گا, پا لے گا. اور جو نہیں سوچے گا آ کر یہ اور ڈیر اچھی باتیں کی, چلو اچھی باتیں کی سن لی, اور بات تو سنتے ہی نہیں. ایسا نہیں ہو کہ زندگی بدلتے سر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے, تو آپ سننا ہی نہیں. اچھا اس کے بعد آپ انسان ہیں, انسانوں کی کچھ قسمیں ہیں. کچھ لوگ انسان ہوتے ہیں وہ بندوں کے بندے ہوتے ہیں, بندوں کے بندے. جیسے کہ ہم لوگ ناراض ہیں, ہم بندوں کے بندے. دیکھا ہوگا نا وہ لیڈر فون کرتا ہے, آدما سڑے یہ میرا آدمی, اس کو چھوڑ دو. اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ میرا آدمی, اس کا کیا مطلب؟ یہ اللہ کا آدمی نہیں, یہ میرا. اور ہمارے پاس بھی کارڈ ہوتا ہے, کہیں پھنس جائے پولیس والے, یہ میں فلانے کو بندہ. سنا ہے, دیکھا ہوگا اور ہم نے کیا بھی ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں, میں فلانے کا آدمی. اور بعض یہ ہوتے ہیں وہ کارڈ مارڈ تو نہیں دکھاتے, اپنے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں, ہم تو آقا کے بندے. آقا جیسے کہ شاہ رخ خان. ابھی لوگ کہیں گے اور مفتی صاحب مسجد میں شاہ رخ خان کا نام لے رہے. ہاں, یہ ہمیں احساس دلانے کے لیے. شاہ رخ خان کیا, اگر کسی لڑکی کا نام بھی لینا چاہے تو جائز, احساس دلانے. اور میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کو خاص کر, کہ شاہ رخ خان دیکھ لو اور اپنے آپ کو دیکھ لو, سنجے دت کو اٹھا کر دیکھ لو, اپنے آپ کو دیکھ لو. اچھا جو حضرات میرے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہے تو ان کو یہ باتیں بہت بری لگ رہی. مفتی صاحب سارا دن فلمیں دیکھتے ہیں, سارے ایکٹروں کے نام پتہ ہے, سارے فلمیں پتہ ہے. تو میں آپ حضرات کو انشاءاللہ اپنا واقعہ اگر ٹائم ملا تو میں سناؤں گا کہ ہم کس گٹھن کے ماحول سے اللہ نے اٹھا کر ہمیں مسجد لیا. تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. یہ جو میں نام لے رہا ہوں, ہم بھی غلام تھے پہلے, ہم بھی بندوں کے بندے تھے. صحیح ہے, ہم پر گزر چکی ہے. نوجوانوں ٹینشن نہیں لو, ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کبھی, لیکن اللہ نے پھر ہمیں اس ماحول سے نکال کر اپنی بندگی کے لیے قبول فرمایا. بہت سارے ہیں ہمارے آقا جن کو گننا ہی مشکل ہے. آپ کہو گے نہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں. مفتی صاحب استغفر اللہ سو ہے یار, ہاں یہ کیا بول رہے ہیں؟ بالکل آپ اللہ کے بندے ہو, میں مانتا ہوں آپ اللہ کے بندے ہو. صرف اپنے 6 فٹ کے بدن کو دیکھو اور اپنی صبح سے لے کر رات تک ایک چیز کو دیکھو. میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس کے بندے, میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ خود دیکھو اور خود فیصلہ کرو. پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہے, پین آپ کے ہاتھ میں ہے, نمبر دینا آپ کے ہاتھ میں. بس میں اور اس سے آگے کچھ. ہمارے مولوی صاحب تھے, وہ ایک بات کرتے تھے اکثر دعا میں, اور پھر روتے بہت. کہا کہ یا اللہ, زندگی کتوں والی گزر رہی ہے, زندگی گندوں والی گزر رہی ہے, زندگی بیڑیوں والی گزر رہی ہے, لیکن حساب انسانوں والا لیا جائے, حساب انسانوں والا لیا. تو آج ہم اپنے ایکس رے کر لیں, اپنے آپ کو تلاش کر لیں یار کہ میں ان چیزوں میں سے کون سی چیز ہوں, میں انسان ہوں, شیطان ہوں, کیا. اچھا کچھ تو بندے ہوتے ہیں بندوں کے, اور کچھ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایک پوری اسلامک ہسٹری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء کرام صحابہ اٹھا کر پڑھ لو, وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ دوسروں کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ دوسرے مجھے دیکھ کر کیا ایکسپریشن دے, کیا کمنٹ پاس کرے, وہ اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. اسی طرح ہے کیا لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے اور لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کریں. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ رب کی نگاہ سے خود کو دیکھنے والے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھے اور مجھے پسند ہے. وہ ایک دلہن تھی, اس کو سجایا گیا بیوٹی پارلر پہ, بہت میک اپ کرایا گیا, یہ کرایا گیا, وہ کرایا گیا.
تو سب نے تعریف کی، کیا لگ رہی ہے، سن شائستہ سوئی، کتنی خوبصورت ہو گئی ہو، یہ کتنی اچھی ہو گئی ہو، کیا ہو گیا، بہت خوبصورت۔ اس نے کہا تمہاری تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس وقت میں خوبصورت ہوں گی جب میرا میاں میری تعریف کرے گا کہ واقعی تم خوبصورت ہے، تب کام کا ہے نا، جب کام کا بندہ کرے۔ اب ہم جو لوگوں کی تعریفیں سمیٹتے ہیں، یار کیا لگ رہا ہو، کیا جج ہے، کیا اسمارٹ ہو، کیا ہینڈسم ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ مزہ تو تب آئے جب اللہ کہے واقعی یار کیا لگ رہا ہے، کیا لگ رہے مجھے پسند آ گئے، جیسے صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، اللہ خود کہہ رہے صحیح۔ اچھا بندوں کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بندوں کو ہی راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ یار یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، یہ لڑکی راضی ہو جائے، یہ لڑکا راضی ہو جائے، اس کو میں خوش کر لوں، اس کو خوش کر لوں، ایم این اے کو خوش کر لوں، منسٹر کو خوش کر لوں، فلانے کو خوش کر لوں، اس کو خوش کر لوں، اس کو خوش کر لوں، صحیح۔ اسی میں وہ بیچارہ لگتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، اتنے میں اسرائیل علیہ السلام بس چلو بھائی آپ کا ٹائم پورا ہو۔ پھر اس کی آنکھیں کھلتی، او ہو یار سب کو راضی کر رہا تھا، کتنے در پہ میں سجدے کر رہا تھا، کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا، ایک در پہ سجدہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اطلبنی، مجھے طلب کرو، تجدنی، مجھے پالو گے، ان وجدتنی، اگر تم نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تمام چیزیں پائی، وَإِن فَقَدْتَنِي، اگر تم نے مجھے کھو دیا تو فَقَدْتَ کل، ساری چیزیں کھو دی، کچھ نہیں ملے۔ وہ محمود ایاز کا واقعہ مشہور ہے بہت زیادہ۔ محمود بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میرے خزانے سے جو جھوٹ اٹھانا چاہے اٹھا لے، اس کو اجازت 1 گھنٹے کی۔ وہ بھگدڑ مچ گئی، جیسے خیرات ہوتے ہیں ماما دے دیکھا ہوا ہے، تو ایسے الچھن مچ گئی، یہ ادھر سے اٹھا رہے، ادھر سے اٹھا رہے۔ ایاز جو محمود کا خاص خادم کو بالکل یوں کرنا چاہیے، تو ہماری طرح سے ہر لیول نہیں ہے، گنوں کی یار نہیں، کچھ اٹھا ہی نہیں رہے، آج تو بادشاہ جوش میں اور یہ کچھ اٹھا ہی نہیں رہے۔ ہماری طرح جو کچھ حلال کمانے والے ہیں، بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، تو وہ رشوت نہیں لیتے، حرام نہیں کھاتے، تو جو آس پاس والے ہوتے ہیں خل نہیں، نقبل اخری نہیں تو بچا، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہے، تو اس کو پاگل ہم سمجھتے ہیں جو حلال کمانے والا ہوتا ہے، جو ذرا اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم پاگل سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن اللہ اس کو اپنا بندہ سمجھتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یار کیا چکر ہے، ایاز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس نے کہا یہ دعویٰ جو بادشاہ کر رہے ہیں مجھے شک نہیں لگا، اس طرح نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا دعویٰ ہے؟ اس نے کہا میں جو چیز مانگوں گا بادشاہ نے جنگی دے۔ بادشاہ کے پاس جب یہ بات پوچھی، بادشاہ نے کہا کیوں نہیں، مانگو جو مانگ میں دوں گا۔ ایاز آیا اور بادشاہ کے سر پہ آیا، مجھے بادشاہ چاہیے۔ بادشاہ مل گیا، سب مل گیا، بادشاہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تعریف بھی مل گئی، حسن بھی مل گیا، مال بھی مل گیا، برکت بھی مل گئی، سب چیزیں۔ اللہ نہ ملا کچھ بھی نہیں، صحیح۔ ایک صحابی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، صحابی سے نوالا گرا، وہ اٹھا کر اس کو کھانے لگا۔ سنت یہ ہے اگر نوالا ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اٹھانے لگا، دوسرے نے اس کو کونے مارے، یہ آپ اٹھاؤ گے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس کو برا سمجھیں گے، اس کو چھوڑ دو، سنت ہی تو ہے، چھوڑ۔ اس صحابی نے کہا انترک سنت حبیبنا لہؤلاء الطلقہ، کیا میں اپنے حبیب کی سنت ان بیوقوفوں کے لیے چھوڑوں؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، صحیح۔ تو وہ رب کو راضی کرنے والے تھے، لوگوں کو راضی کرنے والے نہیں تھے۔ اور کچھ لوگ دوسروں کے اشاروں پر
जिंदगी गुजारते हैं। जो बंदों के बंदे होते हैं वो इशारे पर भी उन्हीं की सकते हैं, वो वहां से इशारा करते हैं, हम यहाँ से डुगडुगी की तरह डांस करते हैं, वो वहां से फैशन बदल लेते हैं, हम यहाँ से अपने आप को बदल लेते हैं। सही इसी तरह है कि नहीं? हमाम में उस दिन बैठा हुआ था, छोटा लड़का है, हमाम वाले कर सारे बाल इस तरफ का, सारे एक साइड पे आगे जैसे मशीन लगा, माशाअल्लाह ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है, इसका ये हाल है। और वालिद भी जब जाते हैं, वाह क्या खूबसूरत स्टाइल बना है, जो है बेशस्ता, ये नहीं करता कि एक थप्पड़ मारे मुर्दाखोर क्या शक्ल बनाई है, ये तुम्हारी इंसानों वाली शक्ल है। नहीं नहीं, क्योंकि वालिद भी गुलाम, वालिद भी बंदों का बंदा है, वालिद को भी इतनी तमीज नहीं है कि इंसानों वाले बात नहीं है, ये गधों वाले बात है। कभी देखा है गधों को मशीन करते हुए? पता नहीं कोयटा में बर्मा होटल है किधर, गधों को मशीन करते, उसमें स्टार बनाते हैं, ईद मुबारक लिख लेते हैं, कहीं से मशीन कर लेते हैं, कहीं से छोड़ देते हैं। देखा है कभी या नहीं देखा? लेकिन मैं तो उसी कोटा में रहता हूँ, मैंने तो देखा है। आप लोग शायद घर से नहीं निकलते, बहुत से लोग सारे घर में, या नाराज हो रहे क्या रहे तो क्या बोले, तो वो बेचारे वो गधे को देख लो, वो तो अपने इख्तियार नहीं इन्होंने, वो तो मालिक उसको जिस तरह करता है, तो हमारे पास भी इख्तियार है। मालिक जिस तरह का है, इस तरह से मशीन लगाओ, इधर से छोड़ो, अपने हाजिर हाजिर वो नूर वो एक हफ्ता ये स्टाइल होता है, अगले हफ्ते नई फिल्म आ जाती है। अच्छा अभी बोलते हैं ये नहीं है, वो पुराना खत्म हो गया, अभी नया स्टाइल। अच्छा लो बस ये भी मान लेते और बोल, वो शुरू कर देते हैं अगले हफ्ते, नहीं ये स्टाइल भी खत्म हो गया, अभी नया स्टाइल। अब पहले चादर इधर डालो, सैफ अली खान की तरह, गुलाम मुस्तफ़ा की तरह, कच्छे दागी की तरह, ये सारी वो फिल्में जो स्टाइल हमने की, सही है। कच्छे दागी में एक फिल्म है, उसमें अजय देवगन भाई जो हमारा आका है, वो इस तरह रुमाल डालते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा नाना पाटेकर की एक फिल्म है, उसमें वो इस तरह रुमाल डालते हैं। तो हम भी चूँकि गुलाम थे, हमने भी यही स्टाइल अपनाया था अपने ज़माने में, जब हम भी बंदों के बंदे थे, तो ये स्टाइल। आजकल नया स्टाइल आया, देखा होगा आप लोगों को, नौजवानों को, वो लोग तो बहुत जबरदस्त बांध देते, तो इस तरह है, गले में रुमाल डाल देते। पहले हम कहते थे यार रुमाल रखो, ये अच्छी बात है, कोई नहीं रखते, आज सब रखते। सही, चलो आगे से। और जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के इशारों पे चलते हैं, वो बंदों के इशारों पे नहीं चलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक साहबी तामीर कर रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन पैसा वो है जो बेचा तामीरात के लगे, चले गए। दूसरे साहबी ने उस साहबी को ये बात बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया। उस साहबी ने ये नहीं देखा कि मेरे बारे में नहीं फरमाया होगा, जैसे हम लोग कटुजिया करते हैं ना, नहीं ये तो इसका मतलब ये नहीं होगा, हदीस में ये नहीं कहा होगा, इसका मतलब ये होगा। उसने फौरन वो तामीर गिरा दी, कहा कि मेरे आका ने ये कहा है कि बदतरीन पैसा है, फौरन का। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे के मोहताज होते, एक इशारे के मोहताज। तो मैंने वाकया सुना है, पेशावर में एक आदमी था, अब्दुल वली नाम था, उसको पता नहीं क्या हो गया, बोलते हैं मैं तो साहबा के दौर का हूँ, मैं गलती से इस दौर में पैदा हो गया, मैं साहबा के दौर का हूँ, गलती से इस दौर में पैदा हो, थोड़ा सा दीनदार बन गया ना, थोड़े से शेरों से छिले लगा रहे, मदरसे में मुफ्ती बन गया, तो समझने लगा यार मैं तो साहबी, ये क्या एक वक्त सारे, मैं तो गलती से इस दौर में आ गया। तो लोगों ने समझाया, उलमा ने समझाया, यार ये सब देखो इस तरह नहीं भाई मैं साहबी गलती से आ गया। करते 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 अल्लाह, ड्राइवर नासिर वो क्या था, ड्राइवर नासिर भाई ड्राइवर, क्या हुआ, रात को सो रहे, सोते सोते उसने क्या एक ख्वाब, अल्लाह पाक हर एक को उसके मुताबिक, उसकी समझ के मुताबिक चीज दिखाते हैं। ख्वाब में क्या देखा, अब्दुल वली भाई सो रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाड़ी में हैं, अब्दुल वली भाई ड्राइवर है, पीछे साहबा बैठे, गाड़ी चला रहे और गाड़ी यूं चढ़ाई पर चढ़ा रहे, बिल्कुल ये सच्चा वाक्य है, बिल्कुल सच्चा वाक्य, यूं चढ़ा रहे। इतने में क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ गई क्योंकि चढ़ाई पे। तो अब्दुल वली उधर गया, पत्थर तलाश करने लगे कि कहाँ पत्थर मिल जाए ताकि गाड़ी रोक लूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाड़ी में।
اور بندہ ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا، جب واپس آیا تو دیکھا صحابہ نے اپنے سر گاڑی کے پائے کے نیچے دے کہ وہ پیچھے نہ۔ وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ چلے۔ وہ ایک بندہ وہ کیا کر رہا تھا؟ داڑھی شیو کر رہا تھا، داڑھی شیو کر رہا تھا۔ تو کسی نے کہا اے خواجہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا داڑھی شیو کر، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا۔ اس بندے نے کہا کہ تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، تم ہمارے نبی کے سینے پہ چھریاں پھیر رہے ہو، کسی کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہو، ہمارے نبی کو تکلیف پہنچا، ہمارے نبی کو تکلیف